نہیں کھا سکیں گے، سب نکل گئے. ٹھیک. امیر المومنین نے فرمایا کہ میں اس کو اپنے گھر لے جاتا ہوں. ٹھیک. اس شخص کو لے کے امیر المومنین پہنچے اپنے گھر اور جناب سیدہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ صرف ایک بچے کا کھانا ہے. اب روایت نے وہ ٹائم لائن نہیں بتائی ہوئی وہ ٹائم کب ہے، صرف ایک بچے کا کھانا ہے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں ابھی صرف امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، 3 آدمی ہیں، 2 کا کھانا نہیں ہے، صرف بچے کا کھانا ہے اور ادھر مہمان آ گیا ہے. یسألونک ماذا ینفقون، اگر اہل بیت سے پوچھو گے تو پھر جناب زہرا نے کیا کیا؟ وہی اپنے بچے کا خود بھی فاقہ کیا، امیر المومنین نے بھی فاقہ کیا، اپنے بچے کا بھی فاقہ کروایا. ٹھیک. اور وہ جو کھانا تھا وہ دے دیا فقیر کو. یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اور ہمارے لیے یہ حکم بھی نہیں ہے. اگر ہم اس کام کریں تو پھر یہ انفاق نہیں ہے، یہ ایثار ہے. انفاق تو خود اپنی ضرورت کا مال رکھنے کے بعد جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ دینا انفاق ہے. خود اپنی ضرورت بھی دے دیں تو وہ ایثار ہے. ٹھیک. آپ انفاق کریں، انفاق کے بہت سے فوائد ہیں. یہ جو ہے نا، جو زیادہ ہے وہ دے دو. دینے کی صورت میں کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے جاتی نہیں ہے، آپ کو اس سے زیادہ مل جاتا ہے، برکت آپ کو ملتی ہے اسی دنیا میں اجر کے علاوہ بھی. ٹھیک. اور جب جناب زہرا مثلا یتیم کو، اسیر کو، مسکین کو کھلایا، 3 رات کھلائیں، کتنا سا کھلایا تھا؟ ان کے پاس تھا بھی زیادہ نہیں. ٹھیک. اتنا کھلانے پر 18 آیتیں نازل ہو گئیں. کتنی کمائی کی ہے. اگر بصیرت رکھتے ہوں، سمجھتے ہوں تو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. شاید آپ کچھ سوچیں. اللہ تو اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر رہا ہے. وفی الدنیا والآخرہ یسألونک عن الیتامی، دنیا اور آخرت کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوتا ہے. اور یسألونک، اس دنیا آخرت پہ ہم پہلے تھوڑی بات گفتگو کر چکے ہیں، یہاں گفتگو نہیں کریں گے. یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے. پہلے یتیموں کے بارے میں آیا کہ ان کے مال کے نزدیک بھی نہ جاؤ اور ان کا مال کھاؤ گے تو وہ پیٹ میں تمہارے جہنم کا ایندھن ہے وغیرہ ہے. تو اب یہ لوگ وہاں جو مسلم معاشرہ تھا اصحاب کا، وہ یتیموں سے بالکل ہی ہٹ گیا، ان کا خیال رکھنے والا بھی کوئی نہ ہوا. اب وہ جیسے ہم نے ابھی بیان کیا کہ مدینہ تو بہت غریب سا شہر تھا اس وقت. اس میں یہ تو ممکن نہیں تھا کہ 2 کچن ہوں اور میں یتیم کو اپنے گھر رکھوں تو یتیم کا مال اس کچن میں پکے، میرا مال میرے بچوں کا اس کچن میں پکے. ایک ہی کچن ہے، بڑی مشکل سے چیزیں آتی ہیں. لوگوں کو یہ مشکل ہوتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم کا اب اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ خود یتیم کو کھلا سکیں. یتیم کو جو ارث میں کچھ چیزیں ملی ہیں اس میں سے اس کا حصہ ڈالیں تو پتہ نہیں اس کا یتیم کا مال میرے بچے کے منہ میں نہ چلا جائے، یہ جہنم کی آگ ہو جائے فلان. تو اس میں کہا جا رہا ہے قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم، آپ ان کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں، ان کے مال کو استعمال کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو بالکل کسی کنارے لگا دو اور ان کے نہ ان کو ہاتھ لگاؤ نہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو. ٹھیک. پھر کچھ اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو مفسد اور مصلح کا پتہ ہے، تو خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تھوڑی سی چیز ادھر ادھر ہو جاتی ہے کھانے میں، یتیم کا حصہ بھی ڈالا ہے آپ نے، اپنے بچے کا بھی حصہ ڈالا ہے، آپ کا بچے کا حصہ یتیم کو چلا جائے گا، یتیم کا حصہ آپ کے بچے میں آ جائے گا. اگر آپ مصلح ہیں خدا کو آپ کا مصلح ہونا معلوم ہے، اگر آپ مفسد ہیں تو خدا کو آپ کا مفسد ہونا معلوم ہے. اب ہم دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور ایسی کوئی راہ نکالنا چاہتے ہیں جہاں ہمارا اپنا مقصد پورا ہو جائے اور ذمہ داری ہم دین پہ ڈالیں اور کہیں جی یہ دیکھیں جی یہ راستہ ہمیں فلان جگہ سے مل گیا، فلان ذاکرہ نے یہ کہہ دیا، فلان. ہمیں سب پتہ ہے کہ وہ ذاکرہ یا وہ ذاکر یا وہ عالم یا وہ علامہ یا فلان اس کی کیا ورتھ ہے، اللہ کا حکم بھی کیا ہے، سب ہمیں پتہ ہے. لیکن ہمیں کوئی درمیان میں سے راستہ چاہیے، فساد چاہیے. واللہ یعلم المفسد، تم یہ بہانہ کر کے کہ فلان نے کہہ دیا ہے جو نکلنا چاہتے ہو، وہ پتلی گلی خدا کو معلوم ہے، خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں خوب تکلیف میں ڈال سکتا تھا.
خدا نے تکلیف میں نہیں ڈالا، کہا کہ آسان ہے زندگی، یتیموں کے ساتھ بھی رہو، باقی چیزوں میں بھی۔ اللہ کے ساتھ اگر انسان ٹھیک سے رہے اور یہ کوشش نہ کرے اور ٹھیک پریکٹس کرنے کی کوشش کرے، اس ٹھیک پریکٹس کرنے میں اگر کوئی چیز نہیں ہوتی، مجھ سے کہا ہے یتیم کیا ہے، نجس سے اجتناب کرو، میں اب نجاست سے اجتناب کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے یہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر مجھے پتہ نہیں ہے یہ نجس ہے یا نہیں ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک، یہ پاک ہے، مجھے اس سے اجتناب نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے مجھے مشکل میں نہیں ڈالا۔ مجھے یتیم کے مال اور میرا مال مکس ہوا نہیں پتہ، اگر میں مصلح ہوں مجھے ان سب چیزوں میں پھر پکڑ نہیں ہے۔ میرے لیے دین کو آسان بنایا گیا ہے، مجھے اپنی نیت ٹھیک رکھ کر خدا کی طرف جانا ہے، صراط مستقیم پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس میں اگر کوئی لغزش ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ان سب کو خدا معاف کر دے گا، ان پر آپ کی بازخورد نہیں ہو رہی ہے، آپ کی ادھر آپ کو نہیں پکڑا جائے گا۔ ٹھیک، آپ بھول گئے، آپ کو پتا تھا بھول گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک، بھولے سے ہو جاتا ہے، آپ کو چیزوں کو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، اب احکام کے پتہ نہ ہونے کی بات نہیں کر رہا میں، موضوعات کے پتہ نہ ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس کو اگر سمجھ میں آ گیا، ایسا نہیں ہو سکتا آپ کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نماز واجب ہے اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ پر واجب ہے نماز کے وجوب کا علم حاصل کرنا، اس کی بات نہیں کر، موضوعات کی بات کر۔ مجھے پتہ نہیں تھا یہ نجس ہے، مجھے نہیں پتہ تھا یہ خمر ہے، ٹھیک ہے، ایک گلاس میں پانی پڑا ہوا تھا، میں نے پی لیا پانی سمجھ کے، وہ شراب نکل آیا، مجھ پہ گناہ ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس موضوع کا پتہ نہیں تھا۔ لیکن مجھے پتہ ہے یہ موضوع ہے، لیکن شراب ہے، شراب کی حرمت کا مجھے نہیں پتہ تھا، میں یہ ایکسکیوز نہیں ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شراب حرام ہے، نہیں، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک، آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکات یعنی مشرک خواتین سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، مسلمان مومن لونڈی جو ہے وہ مشرکہ، آزاد مشرکہ سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ مشرکہ زیادہ پسند ہے، ٹھیک، وہ بہت مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، فلان بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، لیکن مشرکہ ہے، آپ کو وہ مشرکہ زیادہ پسند ہے، لیکن اس مشرکہ سے ایک مسلمان غلام کنیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ آج کل ہمارے کنیز نہیں ہیں تو ہم کہیں جی ایک ان پڑھ دیہاتی مومن بچی جو ہے وہ مشرک پڑھی لکھی مالدار خاتون سے بہتر ہے، اگرچہ آپ کو وہ مشرکہ زیادہ پسند آئے، ٹھیک۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اوپر کیا ہے؟ وَلَا تَنْكِحُوا، مشرکات سے نکاح نہ کرو، شادی نہ کرو۔ وَلَا تُنْكِحُوا، مشرکین کو اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہ دو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، ہاں اگر وہ ایمان لے آئیں، مشرک نہ رہیں، پھر تو مسئلہ نہیں ہے، اس کو دے دو۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، عبد مومن، وہ مومن اگر غلام ہی کیوں نہ ہو، غریب ہی کیوں نہ ہو، فقیر ہی کیوں نہ ہو، جو مرضی ہے، وہ بہتر ہے اس مشرک سے جو کہ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، آپ کو مشرک بہت زیادہ پسند ہے، اس کا بینک بیلنس بہت اچھا ہے، اس کی جاب بہت اچھی ہے، اس کی گاڑی اچھی ہے، اس کا بنگلہ اچھا ہے، وہ سب کچھ اچھا ہے، لیکن وہ اچھا نہیں ہے۔ اگر وہ اچھا نہیں ہے تو آپ کی بیٹی کے لیے، آپ کی بچیوں کے لیے یہ رشتہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک۔ یہ ابھی ہم ایکسٹریم پر ہیں جہاں حرام اور حلال کی بات ہو رہی ہے کہ مشرک سے اور مشرکہ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے نیچے اگر آپ جائیں، مومن ہے، غریب ہے، ایک آدمی ہے تو مسلمان لیکن وہ ایمان اس میں نہیں ہے، وہ حلال حرام کا لحاظ نہیں کرتا، وہ بہت زیادہ امیر ہے، اس کو بھی رشتہ دینا صحیح نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو حرام ہو گیا نا، جو آیت حرام بیان کر رہی ہے، لیکن ساتھ میں ہمیں یہ ملاک بھی دے رہی ہے کہ تم جس کو تم اچھا سمجھتے ہو وہ اچھا نہیں ہے، اچھا ایمان ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہ اچھا ہے۔ کیوں؟ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یہ تو پڑھ لیتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کیوں یہ مومن اچھا ہے ولو بندہ ہو، غلام ہو، اور وہ مشرک جو ملینئر ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ اولئک، یہ مشرکین جو ہیں، یدعون الی النار، یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ کہ آپ اس کے ہاتھ میں اپنی بچی کا رشتہ دے رہے ہیں تو یہ اس کو لے کے جہنم کو جا رہا ہے۔
واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ جو ہے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلانا چاہ رہا ہے۔ اللہ جہاں بلانا چاہ رہا ہے اس راستے پہ جانے کے لیے یہ عبد مومن، عبد سے مراد غلام، یا ہم کہیں یہ غریب فقیر ان پڑھ ایون، ٹھیک، لیکن ہے کیا؟ مومن ہے، اس کو رشتہ دینا بہتر ہے۔ کیوں؟ یہ جنت کی طرف لے جائے گا، یہ مغفرت کی طرف لے جائے گا۔ یبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اللہ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ ٹھیک، ہم نصیحت حاصل کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم سے مراد معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا معاشرہ اتنا اور نصیحت لینے والا نہیں ہے۔ یہاں پر اسلامی رشتوں میں کفو، ہم کف ہونا سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، ہم پلہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک، کہ مرد اور عورت کا ہم کف ہونا ضروری ہے۔ اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو جناب زہرا کا کوئی ہم کف نہ ہوتا، حدیث میں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی پھر جناب زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہو سکتا اگر امیر المومنین نہ ہوتے، ٹھیک، اور یہ خصوصیت جناب زہرا کو ہے، امیر المومنین کو نہیں ہے، کیونکہ جناب زہرا کے بعد اور خواتین امیر المومنین کی ہمسر ہو گئیں، ٹھیک، لیکن زہرا کے لیے اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو کسی اور کا ہم پلہ ہونا ممکن نہیں تھا، ہم کف ہونا ضروری نہیں تھا۔ خوب ایک مرتبہ پہ ہونا، یہ ایک مرتبہ ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہمیں اپنا جو سٹیٹس ہے مٹیریل وہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہمارا ہم کف نہیں ہے، در حالی کہ اسلام کی نظر میں ایمان میں ہم کف ہونا چاہیے۔ اگر ایمان میں وہ ہم پلہ نہیں ہے، اقدار میں ہم پلہ نہیں ہے، ان کا راستہ ایک نہیں ہے۔ اللہ نے اس انسان کو بھی خلق کیا اور اس آئلی نظام کو بھی بنایا، اور زن اور شوہر کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا، ایک دوسرے کے لیے محبت، اور ان کو تکامل کے راستے پہ چلنے کے لیے لگایا ہے کہ یہ دونوں چلیں اور چل کے کہاں آئیں؟ سیدھا جنت آئیں۔ اس میں اگر یہ ایک جہنم لے جانے والا ہو تو یہ ایک دوسرے کے ہمکف نہیں ہیں اور یہ جنت کی طرف نہیں جا سکتے۔ اگر یہ لوگ جنت کی طرف، ایک مقصد کی طرف، جنت کی طرف بھی نہ کہیں ہم، اگر دونوں میاں بیوی ایک مقصد کی طرف نہ جا رہے ہوں، ایک دائیں جا رہا ہو ایک بائیں جا رہا ہو، ان کی اخروی زندگی نہیں بنے گی، ان کی دنیاوی زندگی بھی نہیں بنے گی۔ یا یہ ہوگا کہ یہ آپ کی بچی کو لے جا کے جہنم کی طرف چلا جائے گا، ان کی دنیاوی زندگی بن جائے گی کیونکہ دونوں جہنم کی طرف مزے مزے سے جا رہے ہیں اور آپ اسی پہ خوش ہو جائیں، یہ دنیا کی ان کی زندگی اچھی ہو گئی، ٹھیک۔ یا یہ ہے کہ یہ آخرت کی طرف جانا چاہ رہی ہے، خدا کی طرف جانا چاہ رہی ہے، یہ جہنم کی طرف جانا چاہ رہا ہے، یہ جنت کی طرف جانا چاہ رہی ہے، ان کی زندگی جو دنیاوی زندگی ہے یہ بھی آرام اور سکون میں نہیں گزرے گی، ٹھیک۔ اب رہ گیا یہ بحث ہے مشرکین کے لیے، جو اہل کتاب ہیں وہ مشرک ہیں یا نہیں ہیں، وہ پھر فقہی مسائل ہیں، ان پہ ہم وارد نہیں ہو رہے، اور جو ہمارے سننے والے ان میں سے آج کل شاید کم لوگوں کا، اگر کوئی ویسٹ میں سن رہا ہے تو اس کے لیے شاید یہ مشکل ہو کہ ان کی بچیاں مشرکین سے نکاح کرنا چاہیں، اور ہو بھی رہا ہے ویسٹ میں، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں یہ مسئلہ حد اقل نہیں ہے۔ یسألونک عن المحیض 222، وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہوا اذن، کہہ دیجئے کہ یہ تکلیف ہے اور گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کے ایام میں عورتوں سے کنارہ کش رہو۔ ولا تقربوہن حتی یطہرن، ان کے قریب نہ جائیں جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فإذا تطہرن فأتوہن من حیث امرکم اللہ، جب پاک ہو جائیں تو پھر جیسے خدا نے حکم دیا ہے ویسے ان سے نزدیکی کرو۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں عورت کے بارے میں ایام پیریڈز کے دنوں میں یہود کا یہ تھا کہ وہ ایک اچھوت ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی تعامل نہیں ہو سکتا، اس کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا یا کسی کونے میں رکھ دیا جاتا تھا کہ اس سے کوئی بات چیت بھی نہیں ہو سکتی، کوئی کسی قسم کا لین دین بھی نہیں ہو سکتا، اس کے ہاتھ کے پکا ہوا کھایا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ
یہودیوں کا نظریہ تھا. ابھی تو خیر ترقی ہو گئی تو اس نظریے پہ کاربند نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ. عیسائیوں کا یہ تھا کہ اس حالت میں بھی پیریڈس میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تمام بالکل نارمل وہ رہتے تھے اور ہر قسم کا ملاپ جائز تھا ان کے نزدیک. ان دو ایکسٹریم میں اسلام نے اپنا نظریہ پیش کیا ہے کہ اس حیض کے ایام میں عورت اچھوت نہیں ہے بلکہ وہ ایک تکلیف میں اذن، وہ ایک تکلیف میں. یہاں بھی جو ہمارے چترال سائڈ پہ کچھ وہ ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے ان لوگوں کا، ان کے ہاں بھی انہوں نے الگ وہ بنائے ہوئے ہیں کلاش جو وہ ہیں. وہاں پر بھی جب پیریڈ میں خواتین ہوتی ہیں وہ الگ جا کے ان کو رہنا ہوتا ہے. وہ وہی یہودی گزشتہ جو چیزیں جو انہوں نے چھوڑ دیا ہے وہ انہوں نے ابھی تک اختیار کی ہوئی. بس حیض کو کہا قل ہوا اذن، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھوت ہو جائے یا کوئی کمتر ہو جائے یا فلان ہو جائے، نہیں، ایک تکلیف ہے، ٹھیک ہے نا، ایک فزیکل تکلیف ہے. اس کو ذرا ٹھیک کر دیں، اس کو اگر آپ سے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا تو کھلا رکھ لیں، پتہ نہیں کون آنا چاہ رہا تھا. اچھا، قل ہوا اذن، یہ ایک تکلیف ہے اور جو اس کا فزیکل ایک نظام میں ڈسٹربنس آئی ہوئی ہوتی ہے اور اس ڈسٹربنس کی وجہ سے جنسی آمیزش ان دنوں میں صحیح نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنے کا حکم ہے. اچھا، اب تو یہ میڈیکل طور پر بھی واضح ہے کہ کیونکہ جب یہ ملاب ہوتا ہے تو ایگ سیلز ہوتے ہیں، یہاں سے سپرم ہوتا ہے، وہ ملتا ہے، اس کے بعد جو ایمبریو وہاں تشکیل پاتا ہے، اس کی غذا جو ہے وہی خون ہوتا ہے جو نطفے میں ہوتا ہے. اور ان دنوں وہ خون کیونکہ ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ اس نئے مہمان کے لیے مناسب غذا نہیں ہوتی، اس لیے ان دنوں میں منع کیا گیا. تو یہ میڈیکل طور پر بھی بالکل صحیح وہ ہے. صحیح سے مراد یہ نہیں ہم سمجھ سکیں میڈیکلی بھی، اور اس میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ ان دنوں میں روحانی طور پر کوئی عورت کا مقام گر جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، نہیں، روحانی طور پر عورت کا کوئی مقام نہیں گرتا ہے. اس کو ایک تکلیف قرار دیا ہے اور وہ تکلیف بھی فزیکل تکلیف ہے. اس فزیکل تکلیف کی وجہ سے ابھی ہم جو اگلی آیت پڑھیں گے اس سے یہ تھوڑا سا اور واضح ہو جائے گا. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، آپ کی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جا سکتے ہو. ٹھیک، اس معاشرے میں جہاں عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا وہاں یہ اعزاز خاتون کو دیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی صرف لذت حاصل کرنے کا وہ نہیں ہے، بلکہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری کھیتیاں ہیں. اور یہاں تم نے آئندہ جو اپنی نسل کے لیے کھیتی سے کیا کرتے ہیں، آپ وہاں سے فصل حاصل کرتے ہیں جس سے خود آپ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ جو نسل تربیت پا رہی ہے اور خواتین کے ہاتھوں میں تربیت پا رہی ہے، اس لیے ان دنوں میں یہ نسل پکنی چاہیے جن دنوں میں اس آنے والے مہمان کو اچھی غذا مل رہی ہو. جس دنوں میں وہ اچھی غذا اور وہ چیز تیار نہیں ہے، مثلا آج کل جو سردیاں ہیں، برف پڑ رہی ہے، ابھی تو جا کے کھیتی میں کوئی وہ نہیں ڈالے گا، بیج نہیں ڈالے گا تو بیج خراب ہو جائیں گے. اگنے کے تو اگ جائیں گے لیکن اس طرح تنومند نہیں ہوں گے. نساؤکم حرث لکم، کھیتیاں ہیں، بس اپنی کھیتیوں کو جیسے چاہو. وقدموا لانفسکم، اور اپنے نیک اعمال کو اپنے لیے آگے بھیجو. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. اور اس کے فوراً بات کریں، دیکھیں اس آیت کے فوراً بعد کہ نساؤکم حرث لکم قدموا لانفسکم، کیونکہ یہ کھیتی ہے، اس کھیتی سے اپنے لیے بہتر اعمال میں سر فہرست بہتر اولاد ہیں. وہ عمل جو آپ کا ختم نہیں ہونے والا ہے، باقیات صالحات ہے. اور جو وہ نیک ناصالح اولاد جتنے نیک کام کرتے رہیں گے اور ان کی اولاد آپ کی تربیت کی وجہ سے نیک اعمال کرتے رہیں گے، آپ کے نام عمل میں وہ تمام چیزیں آتی رہیں گی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم ملاقوہ، یہ جان لو کہ تم خدا سے ملنے والے ہو. ٹھیک، خدا سے ملنے کا مطلب ہے موت، یعنی آپ کو موت آئے گی. ٹھیک، موت کی صورت میں آپ کو ڈرانا چاہیے. وبشر المؤمنین، اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، اور مومنین کو خوشخبری دو. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ سے ملنا کوئی خوف کی بات نہیں ہے، یہ خوشخبری کی بات ہے. اچھا،
جو ازدواجی زندگی میں اسلامی اصول کے مطابق زن و شوہر جو ہیں میاں بیوی وہ ایکول ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مرد برتر ہو اور خاتون کمتر ہو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہیں. اس سے پہلے عورتوں کا ذکر آیا، ٹھیک ہے نا، کہ خواتین مردوں کے لیے اور مرد خاتون کے، زن و شوہر کی بات کریں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بالکل برابر ہے ایک دوسرے سے. جعل بینکم مودۃ ورحمہ، تم دونوں کے درمیان محبت اور رحمت اور مہربانی پیدا کی. یہاں پھر بھی برابر ہے. ٹھیک. یہاں جب نساءکم حرث لکم ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو فیملی سٹرکچر بن رہا ہے، یہ جو خاندان بن رہا ہے، اس میں جو اصل مقصد ہے، یعنی اس کا جو ہدف ہے، وہ مسلمانوں کی نسل اور اولاد کی تربیت اور صرف ہوس پرستی کا ہدف نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم فصل کو تیار کرنا ہے. اور اس مقصد کے لیے آپ کو فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. اچھا، اب یہ جو انا شئتم ہے کہ مقصد اگر ذہن میں ہے، اس کے بعد اس مقصد کے حصول کے لیے آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، کیسے، کب میں ایک پیریڈ نکال دیا، ٹھیک ہے نا، وہ ایام حیض ہے، اس میں نہیں، اس کے علاوہ جس بھی وقت اس میں آپ کو پھر آزادی ہے، وہ پھر باہمی رضامندی سے ہے. ٹھیک، باہمی رضامندی سے جیسا چاہیں ویسا ہو سکتا ہے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ. ہم بھی اپنے عام زندگی میں شاید قسم کھانے کا رواج ہے ہمارے معاشرے میں بھی، اگرچہ باقی کچھ معاشروں سے کم تر ہے. اور اب مخصوصاً عربوں میں جائیں تو وہ بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں. ہمارے ہاں اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں ہے. ٹھیک، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ، جن سے نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح آشتی کرنے سے باز رہنا مقصود ہو. ٹھیک، یعنی آپ قسمیں اس لیے کھائیں کہ نیکی نہ ہو، لوگوں میں صلح و صفائی نہ ہو. ان چیزوں کے لیے اگر خدا کو پیش کرو، خدا کی قسم کھاؤ، تو یہ صحیح نہیں ہے. وَلَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اور اللہ ان قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا جو تم بے توجہی میں کھا لیتے ہو. آپ کو وہ نہیں ہے، آپ ویسی زبان پہ آ گیا کہ خدا کی قسم. اگر بے توجہی میں ہے، عادت نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کو کی جو بے توجہی میں قسمیں ہیں اس پر آپ کی گرفت نہیں ہے. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ. ہاں، جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کا مؤاخذہ ہوگا. واللہ غفور حلیم، خدا خوب درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اچھا، اولاً تو ہم نے پہلے کہا یہ آیت کی روشنی میں، آیت کے علاوہ تکیہ کلام کے طور پر بغیر مقصد کے، بغیر ارادے کے جو قسم کھانے، ان میں روایات میں بہت زیادہ ممانعت ہے، اور کہ اس قسم کی قسمیں نہ کھائیں. مثلا 3 اقسام کی قسمیں یہاں تفسیر الکوثر میں درج ہیں. ایک قسم جسے تاکیدی قسم کہا جاتا ہے، یعنی آپ تاکید کرنا چاہتے ہیں، آج ہفتے کا دن ہے، آپ کہیں واللہ خدا کی قسم آج ہفتے کا دن ہے. اور یہ جو خدا کی قسم آج ہفتے کا دن ہے، اس قسم کے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ نے خواہ کسی کو یقین ہی دلانا ہے. اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. ہاں، آج ہفتے کا دن نہیں ہے اور آپ قسم کھا رہے ہیں، کسی کو قسم کہہ رہے ہیں کہ آج ہفتے کا دن ہے، پھر یہ گناہ کبیرہ ہے. اگر ہفتے کا دن ہو اور قسم کھا رہے ہوں کہ آج ہفتے کا دن ہے، وہ تو گناہ نہیں ہے. ٹھیک، اس پہ کوئی کفارہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر وہ ہفتے کا دن نہ ہو، جمعے کے دن آپ ہفتے کے لیے قسم کھائیں، وہ گناہ ہے. ایک التجائی قسم ہے. آپ کہتے ہیں آپ کو میں قسم دیتا ہوں کہ آپ مجھے فلان میری مدد کریں یا فلان کریں، میری بات سنیں، میری کال سنیں، جو بھی ہے. ٹھیک، یہ کیا ہے؟ التجائی قسم ہے، جو آپ قسم دینا جسے کہتے ہیں. ٹھیک، قسم دے کے التجا کرنا، اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں.
اور ایک التزامی قسم ہے کہ آپ قسم کھاتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا یا یہ اس طرح میرے اوپر وہ ہے واجب ہے. تو اس قسم کے نتیجے میں آپ کو پھر اگر یہ قسم توڑتے ہیں تو آپ کو کفارہ دینا ہوگا. وہ پھر ایک فقہی بحث ہے, اس کو وہیں کریں گے اگر ضرورت ہو تو. للذین یؤلون من نسائہم. اب وہاں سے ہم درمیان میں ہم بات ہو رہی تھی نساء کی, اس میں درمیان میں قسم کی بات آ گئی, درمیان میں پھر واپس ہم اپنے بحث پہ آگے. اور جو لوگ قسم کھاتے ہیں کہ وہ اپنی عورتوں سے الگ رہیں گے, الذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر, ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے. فَإِن فَاءُوا, اگر وہ رجوع کر لیں تو پھر تو ٹھیک ہو گیا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی قسم کھاتا ہے, میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی اور وہ قسم کھاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہتا ہی نہیں ہوں اور خدا کی قسم و فلان, ہم نے کہا اس قسم کی قسم جس میں وہ التزام کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا ہی نہیں, خدا کی قسم واللہ, ٹھیک ہے نا. یہاں جب وہ آپ واللہ کہہ کے اللہ کی قسم کھا کر ایک چیز کا وہ اعلان کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہوں گا, تو آپ کو 4 مہینے مہلت دی جاتی ہے کہ آپ ان 4 مہینوں میں رجوع کر لیں. رجوع کر رہے ہیں کہ کیا مطلب ہے, یعنی آپ جا کے دوبارہ ساتھ رہیں. اچھا, اگر ساتھ رہیں گے تو آپ نے قسم توڑی, اپنی قسم توڑیں یا ساتھ رہیں, کیا کریں؟ قسم توڑ دیں. اس قسم کا کفارہ دیں گے وہ ایک الگ بحث ہے کہ آپ نے کیوں قسم کھائی. ٹھیک, آپ اس کفارہ دے دیں اور اپنی قسم کو توڑیں, قسم توڑ کر واپس چلے جائیں. تو پھر کیا ہے, اگر آپ واپس چلے گئے تو فإن اللہ غفور الرحیم, خدا آپ کو بخش دے گا. وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. آپ نے اگر کوئی ایسی صورتحال آ گئی ہے کہ میاں بیوی میں نہیں بن پا رہی, خاندان قائم نہیں رہ پا رہا اور بات الگ الگ رہنے کی حد تک آ گئی ہے, ساتھ نہیں رہ رہے ہیں میاں بیوی, تو ان کو ساتھ رہنے کے لیے 4 مہینے کی مہلت دی جائے گی کہ 4 مہینے کے اندر اندر یہ لوگ آ جائیں یا طلاق دے دیں, ختم کر دیں. فإن عزموا, آپ نے واپس رجوع کرنے کا فیصلہ نہیں کیا اور طلاق کا فیصلہ کیا ہے. فإن عزموا الطلاق, اگر طلاق کا فیصلہ کیا تو ٹھیک. فإن اللہ سمیع علیم, واپس جاؤ تو خدا غفور الرحیم ہے. اگر طلاق دے دو تو خدا سمیع اور علیم ہے, ٹھیک ہے نا, خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. بس اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اسلام کی کوشش یہ ہے کہ انسان دوبارہ چلا جائے, جو بھی آپس میں مشکلات ہوئی تھی ان کو درگزر کریں, ایک دوسرے کو معاف کریں. اگر مشترک زندگی میں واپس چلے جاتے ہیں تو خدا بھی آپ کے معاف کر دے گا, وہ بھی غفور اور رحیم ہے. لیکن اگر آپ غفور الرحیم نہ ہوں, آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہ کریں اور الگ ہو جائیں, خدا نے یہ راستہ بھی رکھا ہوا ہے. یعنی اگر کوئی میاں بیوی اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ آپس میں زندگی گزار ہی نہیں پا رہے تو ٹھیک ہے, پھر الگ ہو جائیں. الگ ہونے کے صحیح وجوہات ہونے چاہیے, اور اس الگ ہونے میں پھر باقی بعد میں بھی آئے گا, اور پہلے بھی ہم کچھ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں بھی بنحو احسن الگ ہونا ہے, اس لیے کہ خدا سمیع اور علیم ہے, وہ پھر دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں. اور یہاں سے نیکسٹ جو ہماری آیت ہیں وہ پھر طلاق اور اس پر عدت اور ان چیزوں پر ہے, وہ بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کر لیں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں, اس میں جو آسانی یہ ہے کہ ہم جو قسمیں کھاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی شرعاً قسم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم زیادہ تر علم کی قسم یا قرآن کی قسم یا اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں, اردو میں قسمیں کھاتے ہیں, وہ سرے سے قسم ہی نہیں ہے. یہ جس قسم کی بات ہو رہی ہے وہ جو خدا کے نام واللہ کہا جائے, یعنی اللہ کی قسم, اور عربی میں کہیں اردو میں کہیں, اللہ کی قسم کہیں تو اردو ہو جائے گا, واللہ کہیں تو وہ عربی ہو جائے گا. ٹھیک, تو ہم لوگ اس حوالے سے تھوڑے سے ریلیکس ہیں کہ ہم قسمیں کھاتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں اللہ کی قسم بہت شاید ہی استعمال ہوتا ہو. قرآن کی زیادہ قسمیں کھاتے ہیں, علم کی قسم کھاتے ہیں, فلان کرتے ہیں. قرآن کی قسم نہیں ہے, یہ والی قسم نہیں ہے. ہم جب قسم نہیں ہے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قسم جس کی وجہ سے یہ الزام آ جائے
اور اگر نہ کریں تو آپ پہ کفارہ واجب ہو جائے، وہ نہیں ہے، ٹھیک. تو اس لیے ہم لوگ تو آرام سے وہ ہو گئے نا. دیکھیے کہ وہ قسم بھی نہیں کھانی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کو قرآن کی قسم کھانے کی وہ ہے، آزادی ہے کہ آپ قرآن کی جھوٹی قسمیں کھاتے رہیں. نہیں، قرآن کی بھی جھوٹی قسم نہیں کھائی جا سکتی ہے، ائمہ کے نام کی بھی جھوٹی قسم نہیں کھائی جا سکتی، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ جو بحث یہاں پر ابھی قرآن میں آیا ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں، کہ اللہ کے نام کو آپ قسم کے لیے نشانہ نہ بنائیں. یہ اس حوالے سے پھر ہماری جان چھوٹ گئی. یہ اسی طرح جو ہم نظر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں، اس نظر میں بھی عربی صیغہ جاری ہونا ضروری ہے، جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، ہے نا. ہم لوگ ایسے ہی سوچ لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو یہ دے دوں گا، یہ دے دوں گی اور فلان، اور وہ بھی شرعاً الزام نہیں آتا. دینا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں نہ دیں، اگر نہ دیں تو پھر آپ پہ کفارہ آتا ہے. یہ اگر آپ نے للہ علیہ کہہ کے اس کا صیغہ نہ پڑھا ہو اور نظر نہ کیا ہو کہ اگر یہ ہو جائے تو خدا کے راہ میں یہ کام کروں گا، اس طرح کا پورا صیغہ نہیں پڑھا تو وہ پھر نظر نہیں ہے. نظر نہیں ہونے کا مطلب یہی ہے کہ پھر شرعی نظر نہیں ہے نا. ٹھیک، ایک عہد ہو جاتا ہے آپ کی طرف سے کہ اگر یہ ہو گیا تو میں یہ کروں گا، ایک وعدہ سا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. آپ کا خدا کے ساتھ وعدہ نہیں ہوا، اگر وہ خدا کے ساتھ وعدہ ہو تو وہ واجب الوفا ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں آپ پر کفارہ ہے. آپ نے اگر میرے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے، وہ پورا نہ کرے تو وعدہ پورا نہیں کیا لیکن کفارہ نہیں ہے. ٹھیک، وہ بھی ہمارے اس حوالے سے بھی جو اکثر سوالات مخصوصاً خواتین کی طرف سے آتے ہیں، ان میں سرے سے شرعاً نظر ہوتی ہی نہیں ہے. نہیں ہونے کی صورت میں کوئی واجب نہیں ہے. مثلا کہتے ہیں میں نے نظر کیا تھا، اور صیغہ نہیں پڑھتے کہ میرا بچہ اگر ٹھیک ہو گیا تو میں عمرے پہ جاؤں یا حج پہ جاؤں یا فلان یا زیارتوں پہ، تو اور اب میرے پاس پیسے نہیں، اب میں کیا کروں. ٹھیک، اولا تو اگر پیسے نہیں ہیں، نہیں جا سکتے، تو پھر تو وہ نظر کیا ہو پھر بھی منعقد نہیں ہے. لیکن اگر پیسے ہیں اور شرعی نظر نہیں ہے تو آپ کے لیے جانا واجب نہیں ہے. چلے جائیں، بہت اچھا ہے. وہ نظر نہ بھی کیا ہو تب بھی آپ کو عمرے پہ جانا چاہیے، زیارتوں پہ جانا چاہیے.